والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 76 نمبر آیا سورہ نمل۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وإنہ لہدی ورحمۃ للمؤمنین ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وهو العزیز العلیم فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین صدقت یا رب العالمین۔ ان یقیناً ھذا یہ القرآن قرآن یقص بیان کرتا ہے علی پر بنی بیٹے اسرائیل اسرائیل کے اکثر الذی وہ جو ہم وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں و اور انہو یقیناً لہدن یہ رہنمائی ہے ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان یقیناً ربک آپ کا رب یقضی فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان بحکمہ اپنے حکم سے وہوا اور وہ العزیز غالب ہے العلیم جاننے والا ہے۔ فتوکل پس آپ بھروسہ کیجئے علی اللہ اللہ پر انکا یقیناً آپ علی الحق حق پر ہیں المبین بڑا واضح۔ پرسوں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں جو کچھ یہ کہتے ہیں اور نہ ان کی تدبیروں پر آپ کے سینے میں کوئی تنگی آنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کب کا وعدہ ہے اگر آپ سچے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے وہ بہت قریب آ چکا ہو جس کے بارے میں تم جلدی چاہ رہے ہو۔ آپ کا رب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی کوئی بھی غیب چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے کتاب مبین میں لکھ نہیں رکھی۔ بہت ساری چیزیں غیب ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، اتنا کچھ ہم نے سائنسدانوں نے بنا لیا ہے، کہاں وہ خلا میں جا کے بیٹھے ہیں اور کروڑوں سال دور جو ہماری نوری سال دور سیارے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے کائنات کا 10واں حصہ بھی نہیں دیکھا، 90% کائنات ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ساری غیب چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ ہماری اس گلیکسی ملکی وے میں کہتے ہیں جو ہمیں ایک سورج نظر آتا ہے، ایسے لاکھوں سورج ہیں، لاکھوں سورج ایسے، سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا، اور ایسے لاکھوں سورج ہماری ایک کہکشاں میں ہیں۔ ایک کہکشاں میں اتنے سورج چاند اور اتنے سیارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں یہ بھی ابھی پتہ نہیں چلا، اور ان میں کتنے کتنے سورج اور کتنے کتنے چاند ہوں گے یہ بھی ابھی نہیں پتہ۔ تو کہتے ہیں صرف 10% بھی نہیں ہم جان سکے، باقی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو بنایا بھی ہے اور میں نے سب کچھ کتاب مبین میں لکھا بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرأت کی جانے والی، بہت زیادہ قرأت کی جانے والی کتاب۔ یقص قصص واقعہ بیان کرنا علی بنی اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں پر۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام اور ان کے بیٹے 12 اور وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل۔ کیا بیان کرتا ہے؟ اکثر الذی هم فیہ یختلفون، وہ اکثر باتیں جن میں خود بنی اسرائیل آپس میں اختلافات کا شکار ہیں۔ بنی اسرائیل اختلافات کا شکار ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور مکۃ المکرمہ میں ابھی بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے، لیکن ان کے سوالات آتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے جو اختلافات ہیں اپنے مذہبی، ان کے مذہبی اختلافات کا بھی حل قرآن بیان کرتا ہے۔ مثلا یہ ہم پیچھے پڑھائے ہیں ایک دو چیزیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ،
ہاں کچھ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیں، ان میں اونٹ کا گوشت تھا، چھوڑ دیا، اور وہ آگے والوں نے کہا نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے حرام نہیں کیا تھا، یعقوب علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، تم نے اسے حرام بنا لیا، وہ حلال تھا تمہارے لیے، قرآن نے آ کے اس کی تصدیق کی۔ پھر اسی طرح کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کی تھیں جو صرف ان کے لیے اس وجہ سے حرام تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے کچھ چیزیں، وہ جانور حرام کیے جن کے پاؤں ملے ہوئے ہیں، جس طرح بطخ ہوتی ہے، اونٹ ملا اس کے پاؤں ملے ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ انگلیاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح چربی کو حرام کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ نافرمانیوں کی سزا کے طور پر ہم نے کچھ چیزیں ان پر حرام کی تھی، وہ مستقل حرام نہیں تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سردار کاہن مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ضمن میں ان کا نام بیان کر کے بتلا دیا کہ وہ سردار بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر کے ایک شخصیت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے باہر نہیں ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل ہی ان کی نبوت کا بھی انکار کرنے والے، بلکہ ان کے جو ہے حلالی ہونے کا انکار کرنے والے تھے بنی اسرائیل۔ اور جو بنی اسرائیل میں سے قبول کرنے والے تھے انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ دونوں ہی غلط تھے، بنی اسرائیل کے دونوں گروہ غلط تھے۔ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی غلط تھے۔ جنہوں نے کہا اللہ کے بیٹے، یہ بھی غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ حق بیان کیا، وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے لیکن اللہ کے بیٹے نہیں تھے، عبداللہ تھے، ابن اللہ نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نے واضح کر، بنی اسرائیل کا آپس کا اختلاف تھا، اللہ نے بیان کر دیا۔ یہودی کہتے تھے ہم نے پھانسی دے دی، عیسائی کہتے تھے ہاں پھانسی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ہوئی۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو تم نے انہیں صلیب دیا ہے نہ تم نے انہیں قتل کیا ہے۔ یہودی بھی غلط کہتے ہیں، عیسائی بھی غلط کہتے ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف انہیں اٹھا لیا ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے۔ یہ آ رہے ہیں، چند دن گزریں گے، روزے ان کے شروع ہو گئے ہیں، عیسائیوں کے ان کے روزے شروع ہیں، اور آخر پہ ان کی آئے گی عید جسے کہتے ہیں ایسٹر۔ ایسٹر سے 2 دن پہلے گڈ فرائیڈے آئے گا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی جمعے کے دن، اور اسے گڈ فرائیڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھانسی دی نہیں گئی، یہ قرآن کریم واضح کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن واقعات بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، وہ واقعات جن کے بارے میں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ان کے اختلافات کا حل قرآن بیان کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت عطا کرتا ہے، یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے، لیکن ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئیں، جو ایمان ہی قبول نہیں کریں گے۔ کیونکہ قرآن نے حق اس طرح بھی بیان کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہو چکی، اس کے بعد ایک مرتبہ یروشلم تباہ ہو گیا، تباہ کر دیا گیا، بخت نصر نے آ کر کے پورا فلسطین تباہ کر دیا، مار مار کے یہودیوں کا برکس نکال دیا، تورات کے صفحات، تورات کے نسخوں کو جلا دیا، ایک بھی نسخہ باقی نہیں بچا۔ یہ تورات اب جو موجود ہے یہ بہت بعد میں لکھوائی گئی تورات ہے۔ میں نے تو یہ تقریباً ربع صدی گزر چکی، 25 سال پہلے میں نے جب یہ پڑھی تو اس وقت یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کہانی وائز جس طرح ایک تاریخ لکھ دی جاتی ہے، وہ اس طرح وہ تورات ہے۔ جب 25 سال وہ ابھی ذہن میں آ رہا ہے اس کا کہ کس طرح کا اس کا لب و لہجہ اور کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے قرآن، اور یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ یہ یہودی اور عیسائی، یہ آج تک یہودی اور عیسائی اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں دیں تو وہ یہودیوں نے نہیں دی تھیں، عیسائیوں نے دی تھیں، کیونکہ ان کا قبضہ تھا۔ عیسائیوں نے بھی یہودیوں کو مار مار کے اس علاقے سے نکال دیا، 2 مرتبہ انہیں بڑی شدت کی مار پڑی ہے،
ایک دفعہ وہ عراق سے اٹھ کر کے آیا بخت نصر، اور ایک دفعہ روم سے اٹھ کر کے آیا ٹائٹس رومی۔ یہ 70 عیسوی کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال بعد یہ ٹائٹس رومی عیسائی ہوا، اس نے آ کر کے یہودیوں کو مار مار کے یہاں سے بھگا دیا۔ وہ ایران کی طرف چلے آئے اور کچھ وہ عراق کی طرف چلے گئے، مختلف علاقوں میں یہ پھر بھاگ گئے یہاں سے۔ اور اس وقت عیسائی تھے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آئے اور ان سے معاہدہ ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے اختلافات رہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے شدت کے اختلاف رہے۔ وہ ٹائٹس رومی نے مارا، اس کے بعد ہٹلر نے، وہ عیسائی تھا، اس نے مار مار کے یہودیوں کا برکس نکالا، اس نے بڑے بڑے گیس چیمبروں میں انہیں ختم کیا کہ یہ یہودی ایسے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا تھا۔ یہ اس کا اپنا کہنا تھا۔ وہ اس لیے یہ جو پوپ ہے اب ان کا، اس سے پہلے کا جو پوپ تھا جان پال، اس سے پھر معافی نامہ لیا ہے یہودیوں نے۔ آپ جانتے ہیں یورپ والے یہودیوں کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ امریکہ اور برطانیہ، وہ کیتھولک عیسائی تھے، یہ پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں، یہ قبول کرتے تھے پروٹسٹنٹ۔ یہ چلیں وہ لمبی ایک جائے گی کہ وہ یہ کیوں قبول کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے تھے، یہ پھر کبھی کریں گے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ رب جو ہے وہ غالب بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، وہ اپنا فیصلہ منوانے والے بھی ہیں، اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والے، علیم بھی ہیں کہ ان کے سارے اختلافات اور ان کا حاصل حل اللہ ہی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں سارے معاملات کو۔ فتوکل علی اللہ، اور اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے۔ آپ کا توکل اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ ہمارا بھی رب پر ہی ہونا چاہیے نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ، ہمارا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ گھر بنا لیا تو وہ ایک ٹوٹا جوتا لٹکا دیا وہاں پر، ہمارا بھروسہ تو یہ ہوتا ہے۔ گاڑی لے لی تو وہ ٹوٹا جوتا آگے لٹکا لیا، اور اسی طرح گھر بنایا تو ہنڈیا، ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اوپر رکھ دی۔ یہ بھروسے ہیں ہمارے۔ توکل اللہ پہ ہونا، بھروسہ اللہ پہ ہونا کہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، میرا کوئی ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ نہ کسی کا دم، نہ کسی کا تعویذ، نہ کسی کا کچھ، نہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہہ دیں وہ بندش کیا ہو گیا؟ یہ تصور کرنا کہ بندش ہو گئی کسی چیز کی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں اور کسی کے تعویذ نے آپ کا رزق روک دیا۔ کیا یہ تعویذ اللہ کی عزیز ہونے سے بڑے ہیں؟ فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ انک علی الحق، اور اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق پر ہیں، اور حق بھی ایسا ہے جو بڑا واضح ہے، کوئی چھپا ہوا حق نہیں ہے، واضح حق پر آپ ہیں۔ یقیناً یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جن میں وہ خود اختلافات کے شکار ہیں، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا اپنے حکم سے ان کے درمیان، اور وہ غالب ہے اور جاننے والا ہے۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ حق پر ہیں اور بڑے واضح حق پر ہیں۔ قرض کا لینا دینا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آپ قرض لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، اور لینے دینے میں آسانی کا پہلو بھی رکھنا چاہیے۔ اور قرض اگر اس نیت سے آپ لیتے ہیں کہ میں نے ادا کرنا ہے، زندگی میں مجبوری بن گئی، 112 نمبر صفحہ پہ چلیں، زندگی میں مجبوری بن گئی، پریشانی آ گئی، قرض لینا پڑ گیا، تو قرض لیتے ہوئے ایک نیت کر لیں۔ وہ نیت یہ ہو کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، میں نے جلد از جلد قرض ادا کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے، قرض اترنے میں آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اب دعا ہم پڑھنے لگے ہیں کہ کبھی قرض کسی سے لیا اور جب واپس کرنے لگیں تو اسے ساتھ دعا دیں۔ قرض لینا پڑ گیا ہے اور قرض واپس کرنا ہے تو اسے دعا دینا۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے غزوہ خندق کے موقع پر 40,000 روپے لیے قرض کے طور پہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے قرض لیا، اور قرض جب ادا کیا اس غزوہ کے بعد، خندق کے غزوہ کے بعد، تو پھر یہ دعا کی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الحمد والادا۔ بارک اللہ، برکت عطا کرے اللہ، لکا تیرے لیے، فی اہلک تیرے گھر والوں میں،
و مالکا اور تیرے مال میں، انما یقیناً جزاؤ بدلہ السلفی قرض کا، الحمد تعریف کرنا ہے، والاداؤ اور ادا کرنا ہے، یعنی قرض ادا کرنا ہے، ساتھ قرض دینے والے کی تعریف بھی کرنی ہے، شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور قرض ادا کرنا ہے، قرض کا ادا کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ دے دو پھر وہ بندہ اپنے پیسے یوں مانگتا پھرے جیسے منگتا ہوتا ہے۔ اب تو ہماری حالت یہ ہے نا کہ کسی کو قرض دے دو تو لینے مشکل ہو جاتے ہیں، اور اپنے پیسے بندہ لیتا ہے تو اس طرح جس طرح بھکاری بن کے بار بار ترلے منتیں کر کے اپنے لیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں بہترین، اللہ برکت دے تیرے اہل مال میں، اور اس کا اصل جزا یہ ہے کہ قرض کو ادا بھی کیا جائے اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا جائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی راہوں پہ چلنے والا بنائے، دنیا اور آخرت کی خوبصورتی عطا فرمائے، اور ہم سب کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم۔